بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر بہت زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بہت ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس کا آخری وقت آن پہنچا تو بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر دوبارہ کہاں ملے گا۔ بادشاہ نے یہ بات وزیر کو بتائی۔ وزیر نے کہا، میں آپ کو 3 پتلے دیتا ہوں جو قد میں برابر، موٹائی میں بھی برابر اور رنگ میں یکساں ہیں۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان اور تمام جسم کے اعضاء بھی سب ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر، کوئی پتلا بڑا تھا نہ چھوٹا۔ وزن میں تینوں پتلے برابر تھے، غرض یہ کہ کوئی بھی ان میں فرق نہ جان سکتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے دیکھنے میں یکساں ہیں لیکن تینوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے اس کو آپ میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس بات کے بعد وزیر نے بادشاہ کو ان تینوں پتلوں کا فرق سمجھایا۔ کچھ دنوں بعد وزیر مر گیا تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ جو بھی وزیر بننے کا خواہش مند ہے ان 3 پتلوں میں فرق بتا دے، میں اس کو وزیر بنا دوں گا۔ وزیر بننے کے لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ کرتے، تول کرتے، رنگ روپ جانچتے، لیکن کوئی فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے لیکن کوئی پتلوں کو پرکھ نہ سکا۔ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک آدمی ادھر آیا اور اس نے بادشاہ کا اعلان سنا۔ اس نے تینوں پتلوں کو تولا، ناپا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ دیکھنے میں بھی ان کے ہاتھ پاؤں ایک جیسے تھے، غرض یہ کہ اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے تینوں پتلوں کو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی نظر ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی پھر پریشان ہو گیا اور پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس کے دل میں ایک بات آئی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا، پھر دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا، پھر تیسرے پتلے کے کان میں پھونک ماری اور خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے، آپ بادشاہ کو بلا لاؤ۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ سے دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس آدمی نے ان پتلوں کا فرق جان لیا ہے تو سب لوگ بھاگتے چلے آئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا 3 پتلوں میں سے اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کہی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسرے کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے، ایسے آدمی کی عزت سب کرتے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہ ایسے آدمی کو اپنا بھیدی بناتے ہیں اور بڑی تنخواہ پر وزیر رکھتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ خوش ہوا اور پوچھا، دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔
ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کے بیل کی طرح لگا رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس کے جواب سے خوش ہوا اور کہا، اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ۔ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا۔ پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں۔ یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کہی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات سنتا ہے جانچے پرکھے بغیر ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ اگر ایسے آدمی کو لوگ بھیدی بنائیں تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے اور کسی کی عزت و آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس نے آدمی سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی؟ ان پتلوں کو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے دیکھا مگر کوئی ان میں فرق نہ جانچ سکا۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں بات نہ ڈالے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح میری سمجھ میں یہ بات آئی تو سچی بات یہ ہے کہ میں ان پتلوں کو جانچتے پرکھتے ہوئے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس آدمی نے بتایا، ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا، پھر اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا، اتنی دیر کہاں رہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ والدہ نے پوچھا، کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت انس نے جواب دیا کہ یہ ایک راز ہے۔ اب والدہ نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹے یہ نبی کا راز ہے اور یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات سمجھ آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، تو سچ مچ وزارت کا حقدار ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔